بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا فرسٹ یونٹ چل رہا تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے 9th کلاس انگلش کا فرسٹ یونٹ کا کل ہم نے پیراگراف 6 تک ڈسکس کیا تھا۔ 6 سے آگے جو ہیں ہم اب سے پھر دوبارہ سے ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 7 کی طرف ہم آتے ہیں، پیراگراف نمبر 7 میں اس کو لے آتا ہوں، اسکرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، دین جو ہے ہم 7 سے انشاءاللہ ڈسکس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے پیراگراف 7، تو اس کے بھی باقیوں کی طرف پہلے ہیڈنگز ہیں، ورڈز میننگ ہے، ووکیبلری ہے، وہ بتا دیتے ہیں، دین جو ہے ہم ایکچوئل پیراگراف کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو ہے تھریٹننگ۔ تھریٹننگ کا مطلب ہے دھمکی دینا، ٹھیک ہے؟ تو واز تھریٹننگ کا ورڈ یوز ہوا ہے جس کا مطلب ہے دھمکی دے رہا تھا۔ اسی طرح نیکسٹ ورڈ ہے کیئرنگ، خیال رکھنے والا، ڈومیننس، قبضہ، تسلط یا غلبہ، ٹھیک ہے؟ ڈومیننس۔ اسی طرح ریسٹرین، باز رکھنا، ٹھیک ہے؟ پیگن، پیگن کو کہتے ہیں کافر یا ملحد، مشرک، اس کو کہا جاتا ہے پیگن، جو اسلام کی باتوں پہ بلیف نہیں کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فیس کا ورڈ یوز ہوا ہے جو کہ جس کا مطلب ہے سامنا کرنا، موت، بڑھانا، ٹھیک ہے؟ کوئی پریشر، کوئی بھی چیز بڑھانا، انکریز کرنا۔ انمائٹی کہتے ہیں عداوت، دشمنی کو، ٹھیک ہے؟ نفرت کو۔ پریشر، دباؤ۔ دلیما، دوہری وسوسہ، ٹھیک ہے؟ یا الجھن، آسان لفظوں میں الجھن، دلیما۔ رینوس، دستبردار ہونا، ترک کرنا، ختم کر دینا۔ اسی طرح ایکسپلین، کسی چیز کی وضاحت کرنا۔ کاس، مقصد یا نصب العین، ٹھیک ہے؟ سچویشن، صورتحال۔ ٹیک ٹو، اختیار کرنا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح میموریبل، یادگار۔ آئیڈل ورشپنگ، آئیڈل کہتے ہیں بت کو، ورشپ عبادت، ٹھیک ہے؟ تو بت پرستی یا بتوں کی پوجا کرنا۔ اسی طرح ابنڈن، چھوڑ دینا، ترک کر دینا، ٹھیک ہے؟ اوکیجن، موقع۔ پیرش، تباہ ہونا۔ ڈیلیگیشن، وفد، اور ایٹم، کوشش۔ تو یہ تھے کچھ ورڈز میننگ جو پیراگراف 7 میں یوز ہوئے ہیں۔ اب ایکچولی پیراگراف کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو since this belief was threatening their dominance in the society، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو عقائد تھے یہ معاشرے میں ان کے تسلط کے لیے خطرہ پیدا کر رہے تھے۔ کون سے عقائد؟ اسلام کے عقائد۔ کفار جو تھے ان کے لیے معاشرے میں جو ان کا ایک تسلط تھا، ایک قبضہ تھا، ٹھیک ہے؟ اس کو خطرہ پیدا کر رہے تھے۔ تو the pagan Arabs started to mount pressure on رسول صلی اللہ علیہ وسلم and his followers۔ تو کفار عرب نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ تاکہ وہ اسلام کی تبلیغ سے باز آ جائے۔ They wanted them to renounce their cause، ٹھیک ہے؟ وہ کیا چاہتے تھے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنا مقصد جو ہے اس کو ترک کر دے and take to idol worshipping، اور بتوں کی پوجا کرنے کے پیچھے آ جائے۔ On one occasion they sent a delegation to رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع پر انہوں نے ایک وفد جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی طرف، ٹھیک ہے؟ کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل ابو طالب۔ تو ایک موقع پر انہوں نے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی طرف ایک وفد بھیجا۔ They told him to restrain the رسول صلی اللہ علیہ وسلم from preaching Allah Almighty's message اور face their enmity۔ تو انہوں نے اس وقت نے آ کے کہا ان کے چچا سے کہ آپ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں گے یا جو ہے ہمارے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ واضح الفاظ میں انہوں نے پیغام دیا۔ Finding himself in a dilemma، جب انہوں نے اپنے آپ کو ایک الجھن میں، ایک مصیبت میں پایا، ابو طالب نے he sent for his nephew and explained to him the situation۔ تو انہوں نے ایک اپنا وفد جو تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجتا ہے
اور ساتھ یہ کہلواتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم responded with these memorable words. جب کافروں کا پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان الفاظ میں اس کا جواب دے دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں اپنے انکل کو؟ My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left. تو کہتے ہیں میرے پیارے چچا اگر یہ لوگ میرے ایک دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا، یعنی اسلام کی تبلیغ کرنا نہیں چھوڑوں گا. تو آگے وہی جملہ ہے even then I shall not abandon the proclamation of oneness of Allah، یعنی میں توحید بیان کرنا نہیں چھوڑوں گا. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. تو کہتا ہے میں اسلام کو جو ہے اسلام کا عقیدہ ہے وہ زمین پہ قائم کروں گا یا اس کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا. تو یہ تھا بچے پیراگراف 7. ہم 8 کی طرف موو کرتے ہیں. 8 جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ 5-6 ورڈز یوز ہوئے ہیں. پہلے ان کو ڈسکس کرتے ہیں. The first word here is impressed، متاثر ہونا. ٹھیک ہے. Go the way، راستے پر چلتے جاؤ. Firm، مضبوط، FIRM، firm کہتے ہیں مضبوط کو. ٹھیک ہے. Tough، ٹچ، چھونا. اسی طرح ڈٹرمنیشن، عزم، ارادہ. forsake، فراموش کرنا. ٹھیک ہے. تو اس پیراگراف کو پڑھ لیتے ہیں. چھوٹا سا ہے. The رسول صلی اللہ علیہ وسلم uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. تو جب رسول ابو طالب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنا تو انہوں نے بھی ان الفاظ میں جواب دیا. وہ کیا تھے؟ son of my brother go thy way. تو میرے بھتیجے اپنے راستے پہ چلتے جاؤ. go thy way، thy you کو کہتے ہیں. none will dare touch thee، کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی جرات نہیں کر سکتا. I shall never forsake thee، میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. تو یہ تھا پیراگراف نمبر 8. اب 9 کو ایک طرف دیکھ لیتے ہیں. تو 9 میں ہے chosen، انتخاب کرنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انتخاب کیا بلکہ، کیونکہ چوز فرسٹ فارم آف ورب ہے اور chosen تھرڈ فارم ہے. انفلوئنشل فگر، بااثر شخصیت. امبیو، سرشار یا کسی بات کا دل میں ڈالنا امبیو کہلاتا ہے. رسپانسبل، جواب دہ، ذمہ دار. ریزالو، عزم، ارادہ. ٹھیک ہے. تھیولوجی، مذہبی علم یا مذہبی عقائد. ٹھیک ہے. انکاؤنٹر، مقابلہ کیا. ایتھیکل، اخلاقی. اور گریس، خوش اسلوبی، مہربانی. ٹھیک ہے. مورل، اخلاقی. ڈگنیٹی، باوقار. ٹھیک ہے. طرز عمل کو کہتے ہیں. پرنسپلز، اصول. ان نو ٹائم، تھوڑے ہی عرصے میں. ان ایڈیشن، مزید، اس کے علاوہ. ایلیویٹڈ، مرتبہ بڑھانا. ٹھیک ہے. کی رول، کلیدی کردار. اسپریچول، روحانی. اسی طرح پروسیلیٹائزنگ. پروسیلیٹائزنگ کا مطلب ہے تبلیغ کرنا. ڈومین، میدان عمل. ٹھیک ہے. اسٹیبلشنگ، قائم کرنا. ڈرائیونگ فورس، ہمت بڑھانے والی قوت. ریلیجیس، مذہبی. کنکسٹ، فتوحات. ٹھیک ہے. پریکٹس، عمل کرنا. ہیو کریٹڈ، وجود میں لائی. انفیکٹ، در حقیقت. ایور لاسٹنگ امپریشن، ہمیشہ رہنے والا تاثر. رینک، صفحہ، درجہ. ٹھیک ہے. نو ونڈر، حیرت کی بات نہیں ہے. پولیٹیکل، سیاسی. یونیورسلی، وہ بات جو ہر جگہ تسلیم کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یونیورسلی ایکنالجڈ، بلکہ پورا ایکسپریشن ہے جس کا مطلب ہے ہر جگہ تسلیم کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب 9 پڑھ لیتے ہیں پورا پیراگراف. And the Rasul sallallahu alayhi wasallam did go the way Allah Almighty had chosen for him. اور یہ کہتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو ان کو راستہ بتایا تھا اس راستے پہ چلنے لگے، اس اسلام کی تبلیغ کرنے لگے. Imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasul sallallahu alayhi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. ٹھیک ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات کا مقابلہ حوصلہ اور ہمت کے ساتھ کیا. In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domain. اور کچھ ہی عرصے میں انہوں نے انسانیت کو روحانی اعتبار سے بھی
دنیاوی اعتبار سے بھی بلند ترین جگہ پر، بلند ترین مقام پر پہنچایا. He was also a driving force behind the Arab conquest. تو عرب کی فتح میں بھی یعنی اسلام کے فتح میں بھی ان کا کلیدی کردار رہا تھا. which has created an everlasting impression on human history. جس کی وجہ سے انسان کی تاریخ میں ایک نیا رخ، ایک انسان کی تاریخ جو ہے وہ بدل گئی. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in the history. یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ انہیں ساری دنیا جو ہے وہ ایک عظیم جو ہے تاریخ دان کے طور پر جانتی ہے. In the words of Michael Hart, ایک ہسٹورین ہے، ٹھیک ہے، تاریخ دان ہے، وہ لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. تو وہ کیا لکھتے ہیں کہ در حقیقت عربوں کی جو فتوحات تھی، جو فتح کیا تھا انہوں نے جگہوں کو، کی پشت پر محرک قوت ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زمانے کی بااثر سیاسی رہنماؤں کی سب میں عظیم الشان رتبہ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی عظیم فتوحات اور معاشرے کے اندر تبدیلی لانا، معاشرے کو سدھارنے میں ان کا کلیدی کردار رہا ہے. آسان بات یہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے the Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. تو عربوں کی جو 7ویں صدی کی فتوحات آج تک انسانی تاریخ میں اپنا ایک اہم کردار جاری رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی 7ویں سنچری میں جو فتوحات ہوئے تھے اسلام کے ذریعے، وہ دنیا آج تک یاد رکھتی ہے. تو نیکسٹ پیراگراف ہے 10، اس کی بھی میننگز دیکھ لیتے ہیں. دن پیراگراف پہ آتے ہیں. تھورو پوری طرح، اخلاقیات مورلز، ٹھیک ہے، ٹرانسفارمیشن تبدیلی، امبوڈیمنٹ نمونہ، اوس ٹو مرہون منت ہونا، شورلی یقیناً، ڈیپ فیتھ پختہ ایمان، وٹنس گواہ، ٹھیک ہے، نوبلٹی شرافت، بیئرر آف گڈ نیوز خوشخبری کا پیغام دینے والا، ٹھیک ہے، کریکٹر سیرت یا کردار، وارنر ڈرانے والا، وارن کرنے والا، پرفیکٹ کامل، پرمیشن اجازت، انڈیڈ بلا شبہ، ٹھیک ہے، بغیر کسی شک کے، لائٹ گیونگ ٹارچ، اس کا مطلب ہے روشنی دینے والا چراغ. تو یہ کچھ ورڈز تھے جو پیراگراف 10 پہ ہے. اب 10 کو دیکھ لیتے ہیں. یہ ہمارا لاسٹ پیراگراف ہے اس یونٹ کا. تو such a thorough transformation of man and society owes to Rasul sallallahu alaihi wasallam's deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. تو انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان، انسانیت کے لیے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان سیرت کی مرہون منت ہے. یعنی یہ سارا جو معاشرے میں، عرب معاشرے کے اندر یا دنیا کے اندر جو تبدیلی آئی، اسلام پھیلا، یہ سارا کا سارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا مرہون منت ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح نیکسٹ لائن پڑھ لیتے ہیں. تو Indeed, his life is a perfect model to follow. در حقیقت ان کی زندگی جو ہے وہ ایک مکمل نمونہ ہے، انسان اس کو فالو کر کے اسلام میں پورا اتر سکتا ہے. In reply to the question about the life of Rasul sallallahu alayhi wasallam, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا his morals and character are an embodiment of the Holy Quran. تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ٹھیک ہے، اور اس کا سیرت قرآن پاک کی زندہ مثال ہے. ٹھیک ہے، ایک قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے تھے یعنی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے the final word for the savior of mankind in the Holy Quran is. تو جو آخری الفاظ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں بتائے گئے ہیں وہ کیا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. لاسٹ یہ آیت ہے قرآن کا، او نبی
surely यकीनन, ठीक है, we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner. तो कहता है यकीनन हमने तुम्हें भेजा है गवाह बनाकर, किस चीज का, बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर, ठीक है, लोगों को आप बशारत भी देते हैं, खुशखबरी भी सुना देते हैं और साथ आखिरत के मराहिल के बारे में डराते भी हैं, ठीक है, वार्नर डराने वाला, इन एज द वन इनवाइटिंग टू अल्लाह बाय हिज परमिशन एंड एज अ लाइट गिविंग तारीफ, और अल्लाह की इजाजत से इसकी तरफ दावत देने वाला बनाकर और रोशन चिराग बनाकर। ठीक है, पूरी लाइन पढ़ लेते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन हमने तुम्हें भेजा है गवाह बनाकर, बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर, अल्लाह की इजाजत से इसकी तरफ दावत देने वाला या बुलाने वाला बनाकर और रोशन चिराग बनाकर। ठीक है, तो ये था पैराग्राफ नंबर 10 जो कि आपके यूनिट का आखिरी पैराग्राफ है। तो इस पे हम यहाँ एंड कर लेते हैं। कल जो है इंशाल्लाह इसका एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिसमें कुछ वोकैबुलरी है, एंटोनिम सिनोनिम से है, वो हम कर लेते हैं, और जो हैं इसके एक्सरसाइज के सवालात हम कर लेते हैं। तो यहाँ तक ट्रांसलेशन और डिस्कशन जो थी, रीडिंग थी, वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। आप कल की तरह, कल जिस तरह आपने फर्स्ट 2 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन की हैं, आप उससे आगे अब 3 और 4 की ट्रांसलेशन अपनी कॉपीज पे लिख लेंगे, जो पीडीएफ मैंने आपको सेंड किया उसी में से देख के। ठीक है, और 6 यूनिट्स पैराग्राफ 7 से लेकर 10 तक जो ट्रांसलेशन वो है वोकैबुलरी है, वो भी आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ये जो है इस सेशन को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।